السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری احادیث مبارکہ کی روشنی میں دینی سوالات کے جوابات۔ سوال آیا کہ رکوع کی حالت میں اگر امام کے ساتھ بندہ مل جائے وہ رکعت شمار ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں یہ بڑا مختلف ہی مسئلہ ہے۔ یہاں جو اسلام سوال جواب سائٹ کے اوپر جو ہے شیخ بن باز رحمہ اللہ یہاں صاحب کا مفتی اعظم سعودی عربیہ کے ان کا فتویٰ ہے، اور فقہاء اربعہ سے یعنی ائمہ اربعہ جو ہے رحمہم اللہ ان سے بھی یہ قول ہے، جمہور فقہاء کا یہی قول ہے کہ اگر امام کو رکوع میں پائے بندہ تو اور اگر مل جائے تو اس کی وہ رکعت ہوگی، نبی علیہ السلام کی اس حدیث کی وجہ سے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام کے پاس یعنی مسجد میں جب آئے تو آپ نماز میں تھے، وَهُوَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَن يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، صف سے پہلے ہی وہ رکوع میں چلے گئے تکبیر کہہ کے، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ذکر کیا گیا تو آپ نے کہا زادک اللہ حرصا ولا تعد، اللہ تیری حرص میں اضافہ کرے اور دوبارہ ایسا نہ کرنا۔ یہ بخاری میں 783 نمبر حدیث ہے۔ یہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس رکعت کو دہرانے کا حکم نہیں دیا۔ یہاں جو تقاضا جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر رکعت نہ ہوتی تو آپ انہیں رکعت دہرانے کا حکم دیتے، تو نہیں دیا گیا۔ تو یہ دلالت ہے اس چیز پہ کہ آپ نے جو ہے اسے یعنی جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا۔ اور اسی طرح علامہ شوکانی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے صاحب عون المعبود نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی مسجد میں آئے اور امام جیسے کرے ویسے ہی کرے، تو اگر امام رکوع میں ہو تو اسے رکوع میں جانا چاہیے، اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھنے لگ جائے گا تو پھر جو ہے اس پہ عمل نہیں ہوگا اس حدیث پہ کہ امام جو کرے وہی کرے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو جائے گی۔ فاتحہ کا پڑھنا جو ہے نماز میں وہ عام دلائل ہیں، اور جس میں یعنی جو رکوع میں امام ہو یا پہلے وہ سبھی کو شامل ہیں، لیکن یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے یہ خاص ہے، اس سے یعنی یہ سمجھ آتی ہے کہ فاتحہ جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے ایسی حالت میں کہ جب امام کو رکوع میں پائے، یا پھر دوسری بات کہ جب امام کو بندہ قیام میں پائے لیکن وہ فوراً رکوع میں چلا جائے اور وقت نہ ہو سورہ فاتحہ پڑھنے کا، ایسی دونوں شکلوں میں جو ہے وہ فاتحہ ساقط ہو جاتی ہے، جیسا کہ مجموع الفتاویٰ میں ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل بھی ہے، جن میں عبداللہ ابن مسعود ہیں، عبداللہ ابن زید ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، ان سے بھی جو ہے یہ ثابت ہے۔ فقہاء اربعہ کے علاوہ جو ہے یہ صحابہ میں سے بھی جو ہے یہ ذکر انہوں نے کیا ہے، جیسے عبداللہ ابن مسعود جو ہے اس کی سند صحیح ہے، ان کا قول من لم یدرک الامام راکعا لم یدرک تلک رکعہ، امام کو رکوع میں نہیں پایا تو اس کو رکعت وہ نہیں ملی۔ اور عبداللہ ابن عمر سے جو ہے اذا جئت والامام راکع فوضعت یدیک علی رکبتیک قبل ان یرفع فقد ادرکت، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے اگر آؤ امام اور آپ اپنے ہاتھ رکوع میں گھٹنوں پہ رکھ دو امام کے سر اٹھانے سے پہلے تو فقط ادرکتا، تو نے وہ رکعت کو بھی یعنی پا لیا ہے۔ زید بن ثابت سے جو ہے یہ قول ہے کہ من ادرک رکعہ قبل ان یرفع الامام رأسہ فقد ادرک الرکعہ، امام سر اٹھانے سے پہلے اگر رکعت کو پا لیا، رکوع کو پا لیا یعنی فقد ادرک رکعہ، اس نے رکعت کو پا لیا۔ اس کی اسناد بھی جید ہے۔ تفصیل میں موسوعہ فقہیہ الکویتیہ کا حوالہ ہے اور مغنی کا حوالہ ہے۔ تو یہ آثار بھی ہیں عبداللہ ابن مسعود سے، جس کو روایت جو ہے وہ عبداللہ ابن مسعود کا جو اثر ہے من لم یدرک الامام راکعا لم یدرک تلک الرکعہ، کہ جس نے امام کو رکوع میں نہ پایا اس نے رکعت کو نہیں پایا۔ یہ امام البیہقی نے دو طریق سے اس کو روایت کیا، بالاحوص سے، اور اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے۔ اور اسی طرح ابن ابی شیبہ نے مصنف میں، اور امام طحاوی نے اور امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے، اور امام البیہقی نے زید بن وہب سے کہتے کہ میں عبداللہ کے ساتھ جو ہے ان کے گھر سے نکلا، اور جب ہم مسجد میں آئے تو امام رکوع میں چلا گیا، تو انہوں نے بھی تکبیر کہی اور رکوع کر لیا، اور میں نے بھی رکوع ساتھ کر لیا، پھر ہم صف سے پیچھے تھے اور رکوع چلتے ہوئے جو ہے ہم صف میں پہنچے، رکوع سے انہوں نے سر اٹھایا، اور جب امام نے سر اٹھایا تو میں کھڑا ہونے لگا، اور میں یہ سمجھا کہ میری شاید رکعت نہیں ہوئی۔ یہ زید بن وہب کہہ رہے ہیں فأخذ بیدی عبداللہ،
یعنی عبداللہ ابن مسعود نے میرے ہاتھ سے پکڑ لیا، فاجلسنی، مجھے بٹھا دیا، اور بعد میں یعنی یہ کہا انکا قد ادرکت، تو نے رکعت کو پا لیا۔ تو اس کی سند بھی صحیح ہے، اور اس کے دوسرے طرق طبرانی کے اندر موجود ہیں۔ تو صحابہ کرام کا یہ عمل، اور یہ دیکھتے ہوئے یہاں جو سعودیہ کی افتاح کمیٹی، یہی ان کا فتویٰ ہے، امام شوکانی کا بھی، شیخ البانی کا بھی یہی موقف ہے کہ ایسی شکل میں سورہ فاتحہ ساقط ہو جاتی ہے اور مدرک رکوع جو ہے اسے رکعت مل جاتی ہے۔ واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔ یہ تھے محترم محمد جمیل علوی صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی، جو گروپ مسائل دین المدینہ 4 نمبر میں آئے سوال کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہے تھے، جسے ویڈیو کی صورت میں یوٹیوب چینل دنیا دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ ویڈیو ترتیب ابو فراز محمد ایوب ارائیں قصوری۔ دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے نماز، مصنون اذکار اور قرآن سمجھ کر پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کریں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے گروپ مسائل دین المدینہ میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923452095491